اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس میں ہم احکامات کو آپ کے سامنے تفصیل کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری بحث روزے کے سلسلے سے چل رہی ہے، اور خداوند عالم سے دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام اسلامی کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کی خبر دے سکیں اور ان کو علم دے سکیں۔ ہماری بحث مبطلات روزہ کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو تقریباً تمام مراجع نے اپنے توضیح المسائل میں سب سے پہلے بیان کی، وہ ہے کھانا اور پینا، جو عام طور سے جب بھی ہم روزہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے پرہیز کرنے کے لیے وہ کھانا اور پینا آتا ہے، باقی چیزوں کی طرف دھیان دیر میں جاتا ہے۔ جو پہلی چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے روزے سے، فاسٹنگ سے، وہ ہے بھوک اور پیاس، کہ انسان بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ تو کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو کھانے پینے میں ایک مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے، کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے، جان بوجھ کر، اہم ہے جان بوجھ کر کھانا پینا، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ چیز کھانے پینے میں عموماً استعمال ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ مثلا کوئی ایسی چیز ہے جو کھائی جاتی ہے یا پی جاتی ہے، مثلا پانی، مثلا جوس، مثلا لکوڈ، کسی بھی چیز کا جوس، یا کھانے میں روٹی ہے، چاول ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، دال ہے، جو عام طور سے لوگ کھاتے ہیں، چاہے ایسی کسی چیز کو کھائے یا کوئی ایسی چیز کھائے جو عام طور سے لوگ نہیں کھاتے، جیسے مٹی کھا لے۔ مٹی کھانا حرام ہے، لوگ عام طور سے کوئی مٹی نہیں کھاتا، لیکن اگر ایسی چیز، کاغذ مثلا، کوئی کھاتا نہیں ہے کاغذ، لیکن کاغذ کو کوئی انسان چبا لے، مٹی کوئی انسان کھا لے، راکھ کوئی انسان کھا لے جو عام طور سے کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی، یا لکڑی کوئی انسان کھا لے، مثلا بہت سے درختوں کی لکڑی کھائی جاتی، بہت سے درختوں کی لکڑی کھائی نہیں جاتی، کوئی ایسی لکڑی جو نہیں کھائی جاتی، کوئی ایسا پتا جو نہیں کھایا جاتا، انسان اس کو چبا لے، کوئی پھول کھا لے، ہر وہ چیز جو چاہے کھانے پینے میں عمومی طور سے استعمال ہوتی ہو چاہے استعمال نہ ہوتی ہو، اس کو کھانے یا پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چاہے کھانے پینے والی چیز ہو، روٹی ہو، چاول ہو، چاہے جو کھانے پینے کے لیے اس طور پہ استعمال عموماً نہ ہوتی، جیسے مٹی یا درخت کا شیرہ، چاہے کم چاہے زیادہ، اگر انسان اس کو جان بوجھ کر کھا لے، یہ جانتے ہوئے کہ حکم ہے، یہ روزے میں سے ہوں اور روزے میں کھانا پینا منع ہے، حرام ہے، اور کھا لے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر انسان روزے سے ہے، سحر کے لیے اٹھا ہے، سحری کر رہا ہے، اور اذان ہو جائے، یہ اکثر ہوتا ہے، اذان ہو جائے تو اس کے منہ میں بھی نوالا ہے، اب وہ اس نوالے کو نگل نہیں سکتا، اسے فوراً تھوک دینا چاہیے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر متوجہ ہو جائے کہ اذان ہو گئی ہے اور نوالے کو ایک دفعہ کہ بے اختیار چلا جائے، بے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے، جان بوجھ کر جانتا ہے، اذان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور نوالے کو نگل لے جو منہ میں تھا، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں قضا کچھ کفارہ بھی اسے دینا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر وہ اس نوالے کو نہیں، اس کو فوراً تھوک دے گا، باقی اس کا روزہ صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اذان صبح تک کھاتا رہے اور متوجہ جیسے ہی اذان ہو اس کے منہ میں کوئی نوالا، اس کو اگر تھوک دے تو اس کا روزہ صحیح ہے، کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں کہ انسان نماز سے، اذان سے تھوڑا پہلے، عام طور سے بر صغیر میں یہ طریقہ ہے کہ ایک 10-15 منٹ کا گیپ ترک سحر اور اذان کے بیچ میں رکھتے ہیں، تاکہ ایک تو وہ وقت بہت مناسب رہتا ہے کہ انسان نماز شب وغیرہ پڑھ لے، کہ عام سال میں اگر اس کو توفیق نہیں بھی ہوتی ہے تو بھی اس کو 10-15 منٹ ایک وقت مل جائے گا کہ وہ چند رکعت نماز شب کی پڑھ لے، کم سے کم یہ 30 دن پڑھ لے، سال بھر نہ صحیح تو یہ 30 دن ضرور پڑھ لے۔ اور
ساتھ ہی ساتھ یہ اطمینان اسے ہو جاتا ہے کہ جب روزے کا وقت ہوا تو وہ ایسا کوئی کام انجام نہیں دے رہا تھا جو مبتلات روزہ میں سے ہو۔ اسی طرح مغرب سے تھوڑا وقت گزرنے کے بعد کم سے کم اذان ختم ہونے کا انتظار کر لے اور اس کے بعد روزے کو افطار کرے، تاکہ اسے یقین رہے کہ جو روزے کی معین مدت ہے اس دوران اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے۔ تو اگر متوجہ مان لے، پھر بھی اگر کسی انسان کی عادت ہے کہ وہ سحر دیر سے کرتا ہے یا دیر میں آنکھ کھلی سحری کر رہا ہے، اذان ہو گئی، اب جو دہن میں اس کو تھوک دے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر نہیں تھوکے گا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے یہ کہ انسان، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی مسئلے میں بیان کیا کہ جان بوجھ کے، اب اگر کوئی انسان غلطی سے کچھ کھا لے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر غلطی سے ہو جائے، بغیر قصد کے ہو جائے، بغیر ارادے کے ہو جائے، یا بھول جائے اصلاً کی روزے سے، کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے، مثلا چھوٹا ہے یا جوان ہے، نیا بھی روزہ رکھنا شروع کیا، یا حتیٰ بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں تھکے تھے، کام کر رہے تھے، مشغول تھے، بہت زیادہ پیاس لگی، ذہن سے ایک سیکنڈ کے لیے نکل گیا روزے سے اور ایک گلاس پانی اٹھا کے پی لیا، یا کوئی چیز کسی نے آگے بڑھائی، ذہن سے نکل گیا کہ روزے سے ہیں اور وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، اور کھانے کے بعد احساس ہوا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو کیا روزہ باطل ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی روزے دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ غلطی سے اگر انسان یہ عمل انجام دے دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اور لہٰذا یہ نہیں کہ اب غلطی ہو گئی تو چلے اور کھا لیں، نہیں، روزہ اس کا صحیح ہے، غلطی سے کیا ہے، اپنا روزہ کنٹینیو کرے گا، اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ جو انجیکشن، یہ سوال بہت آتا ہے کہ کیا روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں مثلاً جو انجیکشنز آج کل ہیں، دوا ہے کسی کی ہے کہ وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن اس میں ڈاکٹر نے انجیکشنز پرسکرائب کیے ہیں، کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ تقریباً تمام مراجع کا نظریہ یہی ہے کہ وہ انجیکشن جو عضو کو بے حس کر دیتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر روزے دار انہیں استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ دیکھیں دو طرح کے انجیکشن سے، ایک ہے میڈیکل ایشو ہے، مثلا انسان کی دوا انجیکشن کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، اس کے مسل میں لگ رہا ہے یا وین میں لگ رہا ہے، لیکن انجیکشن جو ہے وہ دوا ہے، میڈیسن ہے، تو اس کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن وہ انجیکشنز جو کھانے کی جگہ پر ہوتے ہیں، آج کل ایک جو ہماری جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت سے انجیکشنز ایسے بنا دیے ہیں جو انسان کے کھانے پینے کی جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی پوری فل ڈائٹ ہے انجیکشن کے تحت اس کے باڈی میں داخل کی جا سکتی ہے، ان انجیکشنز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ انجیکشنز جو دوا کے طور پہ لگائے جاتے ہیں یا خاص مقصد کے تحت لگائے جاتے ہیں، جو کھانے پینے کے انجیکشنز نہیں کہلاتے یا اس کا بدل نہیں کہلاتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو کھانے پینے میں ان انجیکشن سے پرہیز کیا جائے جو دوا اور غذا کے بجائے استعمال ہوتے ہیں، یعنی انسان جو ہے دوا کے لیے یا ایسی دوا جو کھانے پینے والی دوا ہے اس کی جگہ پہ انجیکشن آ جائے، یا کھانے کی جگہ پر ہی انجیکشن آ جائے کہ دن بھر کی طاقت وہ اسے مل جائے، اس طرح کے انجیکشن سے روزے میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر روزے دار دانت کے ریخوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز عمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز ہے، رات میں ہم نے کھایا پیا، سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، اب دانت میں کوئی چیز رہ گئی، انسان ایک دفعہ ہے کہ متوجہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دفعہ متوجہ ہے دانت میں کچھ پھنسا ہے اور اس کو نگل لے، روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان سحری کرنے کے بعد مسواک کرے، دانت کو صحیح سے دانت کو صاف کرے، کلی کرے اور روزے میں، تاکہ اس طرح کی پریشانی نہ آئے۔ لیکن اگر دانت میں جو ریخا پھنسا ہوا اس کو اگر نکالنا بھول گیا ہے تو بعد میں نکال سکتا ہے، خلال کر سکتا ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کر نکلنا صحیح نہیں ہے۔ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں میں پھنسی ہے وہ بعد میں دہن میں چلی جائے گی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلال کرے، تاکہ ریخوں میں جو چیزیں پھنسی وہ بعد میں اس کے روزے کو پریشان نہ کریں۔ لہٰذا خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور انسان چاہے وہ چیز کھانے پینے میں عموماً استعمال ہوتی ہو یا استعمال نہیں ہوتی، اس کو کھانے یا پینے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عمدن کوئی چیز کھا لے روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن ہاں غلطی سے کوئی چیز کھا لے تو اس کے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی رہ گئی ہے، جان بوجھ کے اس کو کھا لے جو ریشے وغیرہ ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر
انسان کو خوف ہو کہ رات دن میں جو چیز دانت میں پھنسی ہے وہ اس کے دہن میں جا سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ مسواک ضروری کرے، لیکن اگر ایسا خوف نہ ہو تو پھر واجب یا ضروری نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام اسلامی کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔